الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ میاں بیوی کی آپس میں محبت کے موضوع پہ ایک خاص وظیفہ دوستوں کی نظر کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں کہ اس وظیفہ کو بہت ہی مجرب پائیں گے، چونکہ یہ وظیفہ ایک تو قرآنی وظیفہ ہے، اور قرآن پہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا پختہ یقین ہے مولا کریم نے جو بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین کا یہ ازمودہ وظیفہ ہے۔ کئی دوست احباب ناراض ہوتے ہیں کہ آپ میاں بیوی کے بارے میں محبت کا صرف ایک ہی وظیفہ بتایا اور پھر اس کے بعد بتاتے نہیں ہیں۔ تو دوستوں، میں نے سوچا کہ آج ایک انتہا درجہ مجرب اور پاورفل وظیفہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ دوستوں، میاں بیوی کی محبت ایک پاکیزہ محبت ہے اور ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک خاص نزول ہوتا ہے اس گھر پر کہ جس گھر میں میاں بیوی آپس میں محبت میں رہیں، اور بیوی کے میاں پر حق ہیں اور میاں کے بیوی پر حقوق ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ان دونوں کو آپس میں اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ تو دوستو، سب سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے، پڑھا کریں۔ اور کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد کم از کم ایک رکوع قرآن پاک کا تلاوت کیا کریں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے مقصد کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ دوستو، یہ زندگی 4 دن کی ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ کوشش کیا کریں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، ایک اچھے کام کریں، اچھے انسان بنیں، اور کوشش کیا کریں کہ روزانہ کی بنا پہ تھوڑا موٹا جتنا جی چاہے کم از کم صدقہ دیا کریں۔ صدقہ بہت زیادہ انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوارتا ہے۔ کوئی کام بھی مشکل ہو، حل نہ ہو رہا ہو، صدقہ دیں تو ایسے لمحوں میں انشاءاللہ العزیز وہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ صدقہ کیا کریں، اور کوشش کریں کہ صدقے کو بھی صدقہ جاریہ بنائیں، صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ ایسے مقصد میں اپنے پیسے کو لگائیں کہ جس مقصد پہ وہ پیسہ لگے تو وہ ہمیشہ کے لیے نیکی کے کام ہی ہوتا رہے۔ مثال کے طور پر جس طرح کہ ہماری درسگاہ زیر تعمیر ہے، جہاں بچے مسافر طلباء صبح تہجد کے وقت جاگتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھ کر ان کی کلاس لگ جاتی ہے، اور رات 10 بجے تک لگاتار قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ دن میں کوئی 1-2 گھنٹہ وقفہ آتا ہے، مثال کے طور پر عصر کی نماز کے بعد ایک وقفہ ہو گیا، اور دن کے وقت ایک وقفہ ہو گیا، بس 1 گھنٹہ، اور رات 10 بجے تک قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ اور قرآن پاک، اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور جو بچے قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، اس چھت کے نیچے جس چھت پر آپ کا پیسہ لگا ہے
تو جب تک وہ چیز لگی رہے گی آپ کے پیسے کے ساتھ، آپ کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ جی حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ طالب علم، دین کے طالب علم پر خرچ کرنا، دین کے طالب علم پر خرچ کرنا اتنا ثواب ہے جیسے احد پہاڑ جتنا، یعنی جتنا احد پہاڑ ہے اتنا انسان کو 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوستو کوشش کیا کریں کہ اپنے پیسے کو دین کے راستے پہ ضرور خرچ کیا کریں۔ اس مرتبہ ہمارے مدرسے کا 52,000 روپیہ بل آیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں ایک بات چلتے ہوئے بات کر رہا ہوں، مت کو یہ ذہن میں سوچیے گا کہ پتہ نہیں مفتی صاحب ہمیں یہ، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں۔ مہینے کی اخیر ہے، استادوں کی بھی تنخواہیں ہوتی ہیں، مدرسے کے طلباء کا راشن بھی ہوتا ہے، پھر مدرسے کا اتنا بل، یہ الحمدللہ کافی دوست احباب ایسے ہیں جو اس نظام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور میری دلی دعا ہے کہ مولا کریم محبوب کی عزت کے واسطے ان کی سب مشکلات بھی دور فرمائے اور ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوشش کیا کریں کہ اپنا پیسہ دین کے راستے پر ضرور خرچ کیا کریں۔ تو بہرحال میاں بیوی کی آپس میں محبت بڑھانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں انتہا درجے کی محبت بڑھ جائے، انتہا درجے کی۔ لیکن نماز کی پابندی لازمی ہے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک بھی ضروری ہے، اور نماز فجر کے بعد کم از کم 1 رکوع قرآن پاک کا وہ بھی تلاوت کیا کریں۔ اور پھر روزانہ کی بنا پہ کوئی بھی وقت، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں، رات ہے یا دن ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن باوضو رہنا ضروری ہے۔ آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 21 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 21 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی کے اوپر پھونک مار دیں، روٹی کے اوپر پھونک مار دیں، مار کر اس کو کھلا دیں۔ اور روزانہ کی بنا پہ کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ 10 مرتبہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس وظیفے کو ایک دن میں، اور کم از کم 3 سے 4 دن لگاتار کریں۔ انشاءاللہ ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ مثال قائم ہوگی اس میاں بیوی کی انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسرا اس کے ساتھ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے وہ بھی کھلا دیں، وہ بھی اس چیز کے لیے انشاءاللہ العزیز ایک محبت کی مثال قائم ہوگی۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔